بہت مشکور ہوں وزیر داخلہ صاحب کا، 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا۔ یہ بات کابینہ کے اندر ہونی چاہیے تھی، کابینہ اس پہ بحث کرتی، پارلیمان میں بحث ہوتی کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا، پورا پاکستان چاہتا ہے ملک نہیں چل رہا، لیکن حکمرانوں کو آج 4-5 سال بعد احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا۔ اور اس میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہوتے ہیں وہ فوج کا متفقہ جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج حکومت بھی کہہ رہی ہے، فوج بھی کہہ رہی ہے، پاکستان کے عوام تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا۔ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اور جیسے یہ باتیں شروع ہوئیں ہر طرف سے اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی، کابینہ کے اندر مخالفت شروع ہو گئی۔ تو یہ ہم کیونکہ مفاد کا مسئلہ ہے، جس کے مفاد پر بھی اگر ہم ملک میں ریفارم کی بات کریں گے، جس میں صوبوں کی بات بھی شامل ہے، دیگر ریفارمز بھی ہیں، تو پھر جن کا مفاد وابستہ ہے، جن کی سیاست ان معاملوں سے وابستہ ہے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے کہ ملک چلتا نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں، اور ہم ریفارمز کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، ریفارم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ پورا بجٹ دیکھ لیں، کوئی ریفارم کی بات نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کس طرح ملک آگے بڑھ پائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں، ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ آپ کے قرضے بڑھتے جائیں گے، آپ کے ٹیکس بڑھتے جائیں گے، ایک دن یہ لاوا پھٹ پڑے گا۔ یہاں پر موروثی سیاست کی بات بھی شروع ہوئی ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی عوام پہ چھوڑ دیں۔ اگر عوام کی رائے کا آپ احترام کریں گے، الیکشن میں دھاندلیاں نہیں ہوں گی، تو لوگ خود فیصلہ کر دیں گے موروثی سیاست ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو وہ حق بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے یہ حالات درست کرنا کوئی ذاتی حل نہیں ہے کہ صوبے بن جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، یا اگر نظام کو بدل لیں گے۔ اس کی ابتدا ملک میں رول آف لا سے، جس کے ہم سب تابع ہوں، اس ملک کی اشرافیہ بھی تابع ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی تابع ہو، جج بھی تابع ہوں، سیاستدان بھی تابع ہوں، بیوروکریسی بھی تابع ہو، پھر جا کر ملک چلے گا۔ کسی خام خیالی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے ملک میں رول آف لا کے بغیر ترقی کی ہو۔ رول آف لا نہیں ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ رول آف لا نہیں ہوگا، ملک کے اندر انتشار رہے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم ایک پولیٹیکل ڈائلاگ پیدا کریں، یہ جو ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں باتیں ختم کریں، یہ بہت ہو چکا ہے۔ ہم 78 سال سے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے آئے ہیں۔ جو اقتدار میں آتا ہے دوسرے کو کرپٹ کرتا ہے اور جیل میں ڈال دیتا ہے، اور وہی جج ہیں جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن نقصان بالآخر ملک کا ہوتا ہے۔ کون سا سیاستدان جو آج اقتدار میں ہے جیل میں نہیں گیا؟ کون سا ہے جو کل اقتدار میں تھا اور آج جیل میں نہیں ہے؟ اس طرح ملک چلیں گے کہ اگر سارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں تو پھر ملک کون چلائے گا؟ لیکن آج ہمیں اس مفاد پرستی سے نکل کر ملک کے حالات کو دیکھنا ہے۔ آج جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ آج حکومت کو دیکھ لیں، یہ کون سی حکومت ہے، یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دو بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں جن کے سر پہ حکومت قائم ہے، کوئی دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کے۔ جی بی کے الیکشن، آزاد کشمیر کے الیکشن، جہاں اس ملک کے وہ دو جماعتیں جو پاکستان میں اکٹھا ملک چلا رہی ہیں، وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی جمہوریت ہوئی کہ یہاں پر اقتدار میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر الیکشن دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے بھائی کابینہ کے ممبر ہیں، وہ گلگت بلتستان میں حکومت کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑ چکے ہیں، آزاد کشمیر میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھی جمہوریت ہے کہ آپ کابینہ میں بھی ہیں، حکومت کی پالیسی کے رد بھی کرتے ہیں باہر جا کر۔ یہ معاملات کے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کوئی مجھے دنیا کا ایسا ملک دکھا دے جس میں یہ کیفیت ہو، جس کی سیاست میں یہ حالات ہوں۔ یہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کوئی عوام کی بات پر، کسی عوام کے مفاد پر بات ہوتی، اگر اس پر کوئی جھگڑا ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا۔ یہاں بات کرسیوں کی ہے، میری سیٹیں اس نے چھین لی، میرا اعلان میں نے کرنا تھا دوسرے نے کر دیا، میری کرسی ادھر چلی گئی، میرا ممبر خرید لیا گیا، میرے پولیس اسٹیشن میں دھاندلی ہو گئی۔ یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے، اور عوام تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ عرصہ یہ تماشا نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، ملک میں ایک سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ سب کا اثر ہے اس ملک کے معاملات پر، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے ملک کے معاملات سے۔
اس لیے سب کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے, یہ نہیں طے کرنا کہ ہماری کرسیاں کہاں جائیں گی, مجھے کون سے علاقے میں ووٹیں مل جائیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا. ان افراد کا مشکور ہوں جن کو یاد آئی, دیر سے یاد آئی کہ ملک نہیں چل رہا, اور اعتراف بھی کر لیا ہے, لیکن اب اس کا حصہ تو نہ بنے نا. پھر اس کو درست کرنا شروع کریں, اندر سے درست کرنا شروع کریں. کیا کابینہ میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ملک نہیں چل رہا؟ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ملک بالکل نہیں چل رہا, کسی پیمانے کو لے لیں ملک نہیں چل رہا. تو آج ملک کو درست کرنے کی بات ہونی ہے. آج ایک دوسرے کے خلاف پرچے بنانے چھوڑ دیں, جیلوں میں ڈالنا چھوڑ دیں, سب باہر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کو حل کریں. یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ضروریات کچھ اور ہوں, آپ کے مفاد کچھ اور ہو, لیکن ملک کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈائلاگ ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, یہ سیاسی جو تناؤ ہے یہ ختم ہو, جو سیاسی انتشار ختم ہو, ملک کے جو نفاق ہے یہ ختم ہو, پھر جا کر ملک ترقی کر سکے گا. بہت شکریہ. جی, آپ نے کہا کہ 4 سال سے جو ہے ملک بڑا خراب حالت میں ہے, تباہ ہو رہا ہے ملک, تو کیا 4 سال سے پہلے جو ہے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہو گیا, سمجھ گئی بات, سمجھ آ گئی. وزیر داخلہ کا آپ نے کہا کہ انہیں 5 سال بعد جا کے پتہ لگا. آپ کو جب 30 سال سے زیادہ ہو گئے, ادھر آپ حکومت کا بھی حصہ رہے, اپوزیشن کا بھی حصہ رہے, جیلوں میں بھی گئے, آپ نظام کی جو تبدیلی کی بات وہ وزیر داخلہ کریں, وہ کس چیز کی بات کریں؟ وہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی بات کریں. مجھے دیکھیں, مجھے میں ٹھیک ہے, میں اس کا مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے, وزیر ہیں, طاقتور وزیر ہیں. اگر ایک وزیر اٹھ کر گئے کہ ملک نہیں چل رہا, اس ملک کے عوام کیا سوچیں گے؟ یہ جو ماضی میں سب ذمہ دار اس بات کو چھوڑ دیں. کہاں جا 48 جائیں گے, سب ذمہ دار ہیں, کوئی بری ذمہ نہیں ہے. کوئی شخص ایسا یہاں نہیں ہے جو کہے جی میں بری ذمہ ہوں. چھوڑ دیں اس بات کو, آج کی بات کریں. اب انہوں نے بات کر دی ہے وزیر داخلہ نے, اب کیا حکومت کیا کہے گی کہ یہ غلط کہہ رہا ہے؟ میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھیں. معاملات روز سے ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, ان کو درست کرنا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, ملک کے اندر ڈائلاگ نہیں ہوگا پولیٹیکل, یہ معاملہ درست نہیں ہوگا. شاید ہم یہ بتائیے گا کہ جب یہ تسلیم کر لیا آپ نے کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا, ملک کولیپس کر چکا ہے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاکروچ جو ہے وہ تیار بیٹھے, اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 20-20 گھنٹے آپ کام کریں کچھ نہیں ہونے والا, تو کیا ایسے لوگوں کو استعفیٰ دے کے گھر نہیں چلا چاہیے؟ بھائی یہ دیکھیں نا, وہ اصول کی بات ہے نا, جانا چاہیے. اگر آپ ایک ایسے حکومت میں شامل ہیں جو نہیں چل رہی, پھر آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس معیار پر جائیں گے ساری حکومت کو استعفیٰ دینا پڑے گا. آپ کے سامنے حقائق میں نے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. ملک کسی پیمانے سے بھی نہیں چل رہا, ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی, ملک کے عوام کے حالات ہر گزرتے وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر. اس میں سر ایک اور چیز بھی ہے جو آپ نے بات کی, کاکروچ. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. چلے ہمسایہ ملک میں انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا لی, اعجاز الحق صاحب نے کہا جی کاکروچ نکلیں گے تو ہم ایسا اسپرے کریں گے. عوام کو انسان سمجھے, یہ انسان ہے, یہ جیتے جاگتے انسان ہے, ان کی حص ہے, ان کی ضروریات ہے. آپ اپنی عوام کو کاکروچ, آج کاکروچ کہہ رہے ہیں, کل آپ ان کو گندی نالی کا کیڑا کہنا شروع کر دیں گے, پرسوں آپ ان کا کچھ اور نام رکھ دیں گے. یہ جیتے جاگتے انسان ہے. ان کو جو ان کے حقوق ہے انسانوں والے, وہ انسانیت کے تحت ان کو انسانوں والے حقوق دے. ان کو کاکروچ اور چوہا اور مینڈک بنانے بند کریں, ان کو انسان سمجھیں.